نحمدہ و نصلی علی رسول النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نئی سورت کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ آج کی اس نشست میں سورہ فاطر کا خلاصہ اور آیت نمبر 1 سے 14 تک تفسیر النور بیان کی جائے گی۔ ابتدا میں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکات رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اب سورہ فاطر کا خلاصہ۔ سورہ فاطر مکی و مدنی صورتوں کے 5ویں گروپ کی دوسری مکی صورت ہے۔ اس میں 45 آیات اور 5 رکوع ہیں، جو 22ویں پارے کے 13ویں رکوع سے 17ویں رکوع تک ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں ہی فاطر کا لفظ آیا ہے، جس کے معنی ہے پہلی بار پیدا کرنے والا۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام فاطر رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں انسانوں کو ساری کائنات میں تخلیق شدہ مخلوق کا جائزہ لے کر اللہ وحدہ لا شریک کے بارے میں مدلل انداز میں دعوت فکر دی گئی ہے کہ کائنات کی یہ صنائی کیا اللہ کے سوا کوئی اور کر سکتا ہے۔ پھر مرنے کے بعد کی زندگی پر ایسے واضح دلائل دیے گئے ہیں جو انتہائی کم عقل والے کی سمجھ میں بھی آسانی سے آ سکتے ہیں، جیسے بارش کے پانی سے اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ اس لیے جو انسان کو مختلف مراحل سے گزارتا ہے وہی مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ وضاحت سے بیان کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ جیسے دیکھنے والا اور نابینا، زندہ اور مردہ، نور اور اندھیرا، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ساری حمد و ثنا اور عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور جو بھی معاشرے میں عزت پانا چاہتا ہو اسے قرب الہی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ کارخانہ قدرت پر پھر شواہد پیش کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جیسے میٹھے اور کھارے پانی برابر نہیں ہو سکتے، حالانکہ دونوں سے زیورات کے لیے قیمتی موتی اور کھانے کے لیے مچھلیاں حاصل کرتے ہو، اور مال برداری اور تجارت کے لیے کشتیاں بھی اس میں چلتی ہیں۔ اس لیے اے بنی نوع انسان، تجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ شکر کی بجا آوری کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں خسارے کا امکان تک بھی نہیں۔ اللہ ان پر اپنا فضل فرما کر کئی گنا اجر و ثواب سے نوازے گا، جبکہ کافر جہنم میں ہوں گے اور وہ چلا رہے ہوں گے کہ کسی طریقے سے انہیں جہنم سے نکال دیا جائے، لیکن ان کی آہ و بکا نہیں سنی جائے گی۔ اللہ ہی غائب و حاضر کا جاننے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کو اللہ ہی نے گرنے سے بچایا ہوا ہے۔ کفار کی سازشیں اور تکبر ان کے ایمان لانے میں رکاوٹ ہے اور پہلی مجرم قوموں کے پیروکار ہیں۔ ان کا انجام بھی پہلی قوموں کی طرح عبرتناک ہوگا۔ اللہ نے ان کے انجام کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ جب وہ گھڑی آ جائے گی تو مشرکین بچ کر کہیں نہیں جا سکیں گے۔ اللہ ان سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ اس صورت کا مختصر سا جائزہ تھا۔ اب اس صورت کی آیت نمبر 1 سے 14 تک کی تفسیر النور۔ صورت کا آغاز ہو رہا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو ابتدا سے پیدا کرنے والا ہے، آسمانوں اور زمین کا، فرشتوں کو بھیجنے والا ہے،
جن کے 2 2 3 3 اور 4 4 پر ہیں، یعنی وہ ایک ہی وقت میں 2 2 3 3 اور 4 4 اطراف میں سفر کر سکتے ہیں، اور اس طرح انسان کڑی نگرانی میں ہے۔ اضافہ کرتا ہے تخلیق میں جو چاہتا ہے، یعنی تخلیق کا سلسلہ آج بھی جاری ہے اور نت نئے سیارے دریافت ہو رہے ہیں۔ بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ اگر لوگوں کے لیے رحمت کھول دے تو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں، اور اگر روک لے تو اس کے روکنے کے بعد اس رکاوٹ کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ اور بے شک وہی زبردست کمال حکمت والا ہے۔ اے لوگو، اللہ کا اپنے اوپر احسان یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو تمہیں زمین اور آسمان سے روزی دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو تم کہاں اوندے جا رہے ہو؟ اور اگر کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں تو بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا تھا، اور آخر کار تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے ہیں۔ اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ روز قیامت حساب ہوگا، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے وہ ابلیس بڑا دھوکے باز، کہ دنیاوی زندگی کی عارضی اور مصنوعی رہنمائیوں میں گم ہو کر اللہ کی یاد نہ بھول جاؤ۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تو تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے گروہ کے لوگوں کو اسی لیے بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخیوں میں سے ہو جائیں۔ کافروں کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ تو کیا جس کا برا کام اس کے لیے سنوار دیا گیا ہو اور وہ بھی اسے اچھا سمجھ رہا ہو، کیا وہ ہدایت پا سکتا ہے؟ تو اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر افسوس نہ کریں، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ ہی ہوائیں بھیجتا ہے کہ بادل ابھارتی ہیں، پھر ہم بادلوں کو دھکیل دیتے ہیں کسی مردہ زمین کی طرف، پھر اس بارش سے اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ اسی طرح تمہارا قیامت کو اٹھنا ہوگا، یعنی جس طرح آسمان سے پانی نازل کر کے مردہ زمین زندہ کر دی جاتی ہے، اسی طرح تمہاری روح بھی آسمان سے نازل کر کے تم زندہ کر دیے جاؤ گے۔ تو جو عزت حاصل کرنے کا طلبگار ہے اسے علم ہونا چاہیے کہ ساری عزتیں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اس کی طرف چڑھتی ہیں اچھی باتیں، یعنی تمام تر حمد و ثنا اللہ کو ہی سزاوار ہے، اور نیک اعمال کرنے والوں کو اوپر اٹھاتا ہے، یعنی عزت دیتا ہے اللہ رب العزت۔ اور جو بری سازشیں کر رہے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، اور ان کی سازشیں ناکام ہو جائیں گی۔ اور اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا، یعنی تراب ایسی مٹی کو کہتے ہیں جس میں زندگی کے کوئی آثار نہ ہوں، پھر اس میں زندگی کے آثار پیدا کیے، اور طرح طرح کے پھل اور اناج وغیرہ تمہاری خوراک کے لیے پیدا کیے۔ وہی زمین سے نکلی خوراک کھا کر اس کا جوہر خون کی شکل میں تبدیل کیا گیا، جس سے مادہ تولید پیدا ہوا، پھر نطفہ مادہ تولید سے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیا، اور کسی مادہ کو حمل نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ پیدا کرتی ہے، مگر یہ سب مراحل اللہ کے علم میں ہوتے ہیں۔ اور جس کو بڑی عمر دی جانی ہو یا جس کی عمر کم رکھنی ہو، مگر یہ سب ایک کتاب میں درج ہے کہ کس کو کتنی عمر دینی ہے۔ بے شک یہ اللہ کو آسان ہے، اور 2 سمندر ایک جیسے نہیں ہیں، یہ ایک میٹھا ہے جس کا پانی فرت بخش ہے، اور یہ دوسرا کھاری ہے یعنی سخت کڑوا، اور دونوں میں سے تم کھاتے ہو تازہ گوشت مچھلی کا، اور نکالتے ہو زیورات جنہیں تم پہنتے ہو، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو جو پانی کو چیرتے ہوئے چلتی ہیں، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وہ رات لاتا ہے دن میں اور دن لاتا ہے رات میں، اور اس نے سورج اور چاند کو
इंसान के लिए मुसख्खर किया है और हर चीज़ एक मुकर्रर मुद्दत तक चल रही है। ये है अल्लाह तुम्हारा रब, इसकी बादशाही है, इसके सिवा जिसको तुम पुकारते हो वो खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं है। अगर तुम इन्हें पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार को नहीं सुनते, और अगर सुन भी लें तो वो तुम्हारी हाजत पूरी नहीं कर सकते, और क़यामत के दिन वो तुम्हारे शिरक का इनकार कर देंगे और कोई नहीं बताएगा। ये अल्लाह बाखबर की तरह जैसे अल्लाह इस कुरान और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बता रहा है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।